میں جس جانور کے سینگ کا کچھ حصہ اوپر سے ٹوٹ گیا ہو، جس جانور کا سینگ کا کچھ حصہ اوپر سے ٹوٹ گیا ہو یا سینگ کا جو خول ہوتا ہے وہ نکل گیا ہو تو اس کی قربانی درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر سینگ جڑ سے ٹوٹ گیا ہو، اگر سینگ جڑ سے ٹوٹ گیا ہو تو پھر اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ نمبر 2، جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ کوئی جانور ایسا ہے کہ پیدائشی طور پر اس کا سینگ نہیں ہے تو لہذا ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے، اگر جانور کا کان تھوڑا بہت کٹا ہے تو اس کی قربانی درست ہے، لیکن اگر اکثر حصہ کٹ گیا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ جانور کا جو کان ہے تھوڑا حصہ کٹا ہے تو اس کی قربانی درست ہے، لیکن اگر اکثر حصہ کٹ گیا ہے جانور کا کان تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ دوسرا ایک مسئلہ ہے، جس جانور کے پیدائشی طور پر کان نہ ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ کوئی جانور ایسا ہے کہ پیدائشی طور پر اس کے کان نہیں ہے تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ جس جانور کی آنکھ کی بینائی بالکل یا اکثر چلی گئی ہو تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ جس جانور کی بینائی یعنی کہ آنکھ کی روشنی اکثر یا بالکل چلی گئی ہو تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ ایک دوسرا مسئلہ ہے، جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو یا اکثر ٹوٹ چکے ہوں تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ جس جانور کے دانت کیا ہے بالکل نہ ہو یا اکثر ٹوٹ چکے ہوں تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، لیکن اگر جانور کے 1-2 دانت ٹوٹے ہیں تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، اس جانور کی قربانی درست ہو جائے گی، اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ زبان کٹا ہوا جانور جو چرنے پر قادر نہ ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ کسی جانور کی زبان کٹی ہوئی ہے اور وہ چارہ چر نہیں سکتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اگر ایک مسئلہ یہ ہے جانور کے بارے میں، اگر دم کا اکثر حصہ کٹا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر دم کا اکثر حصہ کٹ گیا ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے، لیکن اگر معمولی حصہ کٹا ہو دم کا تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قربانی درست ہو جائے گی۔ اور انشاءاللہ اس قسم کے مسائل آپ کو بیان کیے جائیں گے۔ اور یاد رکھیے، جو صاحب استطاعت ہے، جس کے اوپر قربانی واجب ہے، اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے سخت وعید پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، من لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ جس کے پاس گنجائش ہو، جس کو وسعت ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہو اور اس کے باوجود قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے۔ بڑی سخت وعید ہے۔ اس لیے قربانی کے دنوں میں سب سے اہم عبادت قربانی ہے، اور قربانی کے دنوں میں سب سے اہم عبادت قربانی ہے۔ اللہ رب العزت کو قربانی بہت پسند ہے۔ اگر قربانی کا جانور اپنے سینگ، اپنے کھر اور اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا قیامت کے دن میں، قربانی کا جانور اپنے سینگ، اپنے بالوں اور اپنے کھال، اپنے اون اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، یعنی کہ اتنا ثواب ایک قربانی دینے والے کو ملے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب قربانی کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو زمین پر اس کا خون گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، قربانی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اس عبادت کا کوئی بدل نہیں ہے، قربانی ہی کرنی ہے۔ جیسے نماز کا کوئی بدل نہیں ہے، روزے کا کوئی بدل نہیں ہے، حج کا کوئی بدل نہیں ہے، ایسے ہی قربانی کا بھی کوئی بدل نہیں ہے۔ آپ صدقہ خیرات پیسوں کے ذریعے سے نہیں کر سکتے ہیں کہ قربانی کے جانور میں اتنا پیسہ لگ رہا ہے، اس کو ہم صدقہ خیرات کر دیں۔ آپ الگ سے صدقہ خیرات کیجیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ الگ سے غریبوں کی مدد کیجیے، اور یاد رکھیے قربانی میں بھی غریبوں کی مدد ہوتی ہے۔ قربانی کا کوئی اندازہ لگائے کہ اس میں کتنی آمدنی کس کو ہوئی ہے، تو اکثر غربا، جو فقراء اور غربا ہیں، جو غریب قسم کے لوگ ہیں، جو سال بھر جانوروں کو پالتے ہیں اور جانوروں کو چارہ کھلاتے ہیں اور جانوروں کو دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کو بہت بڑا ایک شکل میں آمدنی حاصل ہوتی ہے، بہت زیادہ آمدنی۔ بہت سارے غریب لوگ ایسے ہیں جو سال بھر اس تہوار کا یعنی کہ بقرعید کا انتظار کرتے ہیں، اور ایک بڑی خطیر رقم ان کو ملتی ہے جس سے وہ گھر میں کسان کرتے ہیں، جانور بیچنے والے جانور خریدتے ہیں، یا پھر جو ہے بہت سارے لوگ شادی بیاہ کرتے ہیں، تو اس میں بھی فائدہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا جو بھی حکم ہے
ان احکام پر عمل کرنے میں ہم لوگوں کا دنیاوی اور دینی دونوں فائدے ہیں، دنیاوی فائدہ بھی ہے اور دینی فائدہ بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آخرت میں اس کا ثواب ملنے والا ہے، بلکہ دنیا میں بھی اللہ رب العزت کی حکم پر عمل کریں گے تو اس کا ہم لوگوں کو دنیاوی فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم لوگ